سانول یار پیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زبردست ہونے والی ہے، جس میں علی یار اپنے باپ سے داؤد کے خلاف تمام ثبوت جمع کر کے پیا کے وکیل تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اپنا نام سیگائے راز میں رکھتا ہے اور پیا کا وکیل بھی بہت حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ کون ہے جو اتنی خاموشی سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ پیا اور سانول بھی جب یہ سارے ثبوت دیکھتے ہیں تو خوش بھی ہوتے ہیں کہ اب ہمارا کیس مزید مضبوط ہو گیا ہے اور سیٹ داؤد کو قانون کے شکنجے سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، لیکن وہیں پر حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ فرشتہ آخر ہے کون اور سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ علی یار جو آج تک کنفیوز تھا کہ آخر اس کے باپ اور پیا میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اب جب ساری سچائی اسے پتہ چل چکی ہے تو اسے اپنے باپ سیٹ داؤد سے شدید نفرت ہو چکی ہے اور اس کے سارے کالے کرتوتوں کا علم ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ پیا سے شدید شرمندہ ہے کہ میں نے پیا سے محبت کی لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پیا کی مدد کرنے کے بعد میں بہت خاموشی سے ملک چھوڑ کے آؤٹ آف کنٹری چلا جاؤں گا اور پھر کبھی لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ دوسری طرف سیٹ داؤد کو جب پتہ چلتا ہے کہ پیا اور اسلم کا کیس مزید مضبوط ہو چکا ہے اور ان کے ہاتھ کچھ ایسے ثبوت لگ گئے ہیں کہ اب سیٹ داؤد بچ نہیں سکتا، تو وہ غصے سے پیچو تاب کھاتا ہے، جس کے بعد وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ پیا کو بدنام کرنے کے لیے نثار سیٹھ سے کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر عام کر دو کہ پیا میرے بیٹے علی یار سے شادی کرنا چاہتی تھی صرف اس کی دولت کو دیکھ کر، اور جب میں نے اس شادی سے انکار کر دیا تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے اوپر یہ جھوٹا کیس کر دیا۔ دوسری طرف سانول کو جب پتہ چلتا ہے کہ علی یار نے آؤٹ آف کنٹری جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کچھ ہی دن میں اس کی فلائٹ ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ سانول اچھے سے جانتا ہے کہ علی یار پیا سے اور پیا علی یار سے بے حد محبت کرتے ہیں اور سانول پیا کا دل ٹوٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اندازہ ہے کہ علی یار یوں چلا جائے گا تو پیا یہ غم برداشت نہیں کر پائے گی، تبھی فوراً پیا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پیا جی، علی یار کا کوئی قصور نہیں، جو کچھ کیا اس کے باپ سیٹ داؤد نے کیا، علی یار کو تو پتہ بھی نہیں تھا اپنے باپ کے کالے کرتوتوں کا۔ بہتر یہ ہے کہ علی یار کو اس کے باپ کے کیے کی سزا نہ دی جائے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی علی یار کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے اس سے پہلے کہ علی یار ملک چھوڑ کے جائے آپ اسے جا کے روک لیں۔ اب جب ٹیپو کو پتہ چلتا ہے کہ سانول نے پیا سے یہ سب کہا ہے تو وہ سانول سے بہت ناراض ہوتا ہے کہ استاد، جب آپ کا رقیب خود بیچ میں سے نکل رہا تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی استانی جی سے جا کے یہ کہنے کی کہ وہ اسے روک لیں؟ جس پہ سانول ٹیپو سے کہتا ہے کہ جھلے، جب عشق ہوتا ہے نا تو رقیب سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور علی یار میرے اور پیا جی کے بیچ میں نہیں آیا، بلکہ میں پیا جی اور علی یار کے درمیان میں کانٹا نہیں بننا چاہتا، اسی لیے ان دونوں کو ملانا چاہتا ہوں۔ اتفاق سے پیا سانول اور ٹیپو کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور بہت حیران ہوتی ہے کہ سانول کی محبت کیسی ہے کہ وہ مجھے حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا اور صرف میری خوشی دیکھنا چاہتا ہے، چاہے میں علی یار کے ساتھ ہی کیوں نہ رہوں۔ اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں اور اس کے باوجود وہ میری اتنی مدد کر رہا ہے۔ پیا سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اسے کس سے محبت ہے، سانول سے یا علی یار سے، اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی۔ جبکہ سانول فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود علی یار کے پاس جائے گا، اسے آؤٹ آف کنٹری جانے سے روکے گا اور پیا اور علی یار کو ایک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ دوسری طرف سیٹ داؤد ایس ایچ او کو کال کر کے اچھی خاصی سناتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر اس کباڑیے اسلم کی اور اس کی بیٹی پیا کی پہنچ اتنی اوپر تک کیسے ہوئی کہ یہ میرے خلاف قدم اٹھا سکیں۔ تو ایس ایچ او سیٹ داؤد کو بتا دیتا ہے کہ یہ سب دراصل ڈپٹی کمشنر شہر یار کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ اب سیٹ داؤد مزید انویسٹیگیشنز کرواتا ہے اور اسے سارا راز پتہ چل جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر پیا اور اسلم کی مدد اپنی بیوی سسی کے کہنے پہ کر رہا ہے، اور سسی یہ سب سانول کے کہنے پہ کر رہی ہے کیونکہ سانول اور سسی کے ماضی میں تعلقات رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ایک دوسرے کو حاصل نہیں کر سکے۔ یہ راز پتہ چلنے کے بعد سیٹ داؤد بہت خوش ہوتا ہے اور ڈائریکٹ لگتا ہے کہ سسی سے ہی کانٹیکٹ کرے گا اور اسے بتا دے گا کہ اس کے ماضی کا یہ راز سیٹ داؤد کے ہاتھ لگ چکا ہے۔
اگر وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کے شوہر کو اس سب کے بارے میں پتہ چلے تو اسے فوراً اپنے شوہر سے کہنا ہوگا کہ نہ صرف وہ پیا اور اسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دے بلکہ انہیں فورس کرے کہ وہ میرے خلاف اپنا کیس واپس لے لیں، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ سسی اپنے شوہر شہریار کو خود ہی سب سچ بتا دیتی ہے کہ ایک بات جو میں نے آپ سے چھپائی تھی کہ پیا میری دوست نہیں ہے، میں اس کی مدد دراصل سانول کے کہنے پہ کر رہی ہوں، اور یہ راز بھی بتا دیتی ہے کہ سانول اور میں ماضی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن میرے گھر والے سانول کے رشتے کے لیے راضی نہیں تھے اور میری شادی زبردستی آپ کے ساتھ کروا دی گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی کلیئر کر دیتی ہے کہ آپ سے شادی کے بعد میرا سانول سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس دن جب آپ پہ گنڈوں نے حملہ کیا تو میں نے بہت سالوں بعد سانول کو دوبارہ دیکھا تھا، اور سانول نے میرے ساتھ رابطہ بھی صرف پیا کی مدد کے لیے کیا تھا۔ میں یہ راز آپ سے چھپانے پہ بے حد شرمندہ ہوں، اور اگر اس کے لیے آپ مجھے کوئی سزا دینا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ ڈپٹی کمشنر کا تو خون جیسے کھولنے لگتا ہے یہ سب سننے کے بعد، اور وہ سسی سے کہتا ہے کہ سزا تو ملے گی تمہیں بھی اور اس سانول کو بھی۔ یہ سن کے سسی خاصی پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کی ایبسنس میں سانول کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ میں نے اپنے اور تمہارے ماضی کے تعلقات کے بارے میں شہریار کو سب بتا دیا ہے، کیونکہ مجھے ان سے اتنا بڑا راز چھپانا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے میں انہیں رشتے میں دھوکہ دے رہی ہوں۔ لیکن شہریار یہ سننے کے بعد کافی خفا ہیں اور پتہ نہیں وہ مجھے اور تمہیں کیا سزا دینے والے ہیں۔ سانول جب سسی کی یہ بات سنتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے جب سسی کی کال آئی تھی تو سانول پیا کے گھر کے باہر ہی کھڑا تھا، اور پیا وہیں پر کھڑی سانول کو یوں پریشان کسی پہ فون پر بات کرتے ہوئے سن رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی کال بند ہوتی ہے اور سانول پیا کو سب بتاتا ہے تو پیا بھی خاصی پریشان ہو جاتی ہے اور سانول سے کہتی ہے کہ ہمیں ابھی اسی وقت سسی جی کے گھر جانا چاہیے۔ اب جیسے ہی یہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں تو سانول پریشان سا سسی سے کہتا ہے کہ سسی جی، میرا اور آپ کا بہت پاکیزہ رشتہ تھا ماضی میں، جو آپ کے شہریار صاحب سے نکاح ہوتے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، تو آپ نے اپنا ماضی شہریار صاحب کے سامنے آخر کھول کے کیوں رکھ دیا؟ سسی اپنی بات دہراتی ہے اور سانول سے کہتی ہے کہ میں نے شہریار سے زندگی میں پہلی بار کوئی جھوٹ بولا تھا جب پیا اور اس کے والد اسلم کی مدد کرنی تھی، اور میں اندر ہی اندر گھل رہی تھی کہ مجھے شہریار سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں اپنے شوہر کو کسی بھی قسم کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، مجھے یہی لگا کہ مجھے انہیں ساری حقیقت بتا دینی چاہیے۔ اب شہریار اگر اس کے لیے مجھے کوئی سزا دیتے ہیں تو میں خوشی خوشی وہ سزا قبول کروں گی۔ اتفاق سے شہریار جو اسی وقت گھر میں داخل ہوتا ہے پیچھے کھڑا بہت خاموشی سے ان کی سب باتیں سن لیتا ہے، اور اسے ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اول تو سانول اور سسی کا رشتہ بہت پاکیزہ تھا، اور سسی نے صرف اپنے رشتے میں سچائی رکھنے کے لیے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ شہریار سسی کو معاف کر دے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ شہریار جو سسی سے بے حد محبت کرتا ہے سسی کی خوشی کی خاطر اسے اس رشتے سے آزاد کر کے سانول کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے کہے، تو ایک طرف پیا اور علی یار ایک ہو جائیں تو دوسری طرف سانول کو اس کی پہلی محبت واپس مل جائے۔ بہرحال یہ تو ہمارا ریویو ہے، ڈرامے میں کچھ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ڈپٹی کمشنر شہریار سسی کو کوئی سزا دے گا یا پھر حقیقت جاننے کے بعد اسے معاف کر دے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔